سی یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ آج صبح اس نے ہمیں یہ پاک موقع بخشا اور یہ قیمتی وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جمع ہو سکیں اور دن کا آغاز بلکہ ایک نئے ہفتے کا آغاز ہم خدا کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ خدا کی تعریف، اس سے وہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ خدا کے ہم ماننے والے اور جاننے والے۔ تو ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے پہلا سیموئیل بھی کہتے ہیں آپ اسے، تو پہلا سیموئیل اس کے 15ویں باب کی چند آیات میں سے مل کر اپنے لیے سیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت سے، اور سموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو، سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیق نے اسرائیل سے کیا کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور امالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا نے ساؤل سے کہا کہ وہ ایسا کرے۔ تو ویسے بڑا عجیب سا حکم لگتا ہے نا کہ سب کو مار ڈالو، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو بھی مار ڈالو، حیران کن بات لگتی ہے نا۔ تو ہم اس کی وضاحت ابھی دیکھیں گے کہ کیوں خدا نے ایسا کہا ہے۔ چنانچہ ساؤل نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا، سو وہ 2 لاکھ پیادے اور یہودا کے 10,000 مرد تھے۔ اور ساؤل امالیق کے شہر کو آیا اور وادی کے بیچ ہاتھ لگا کر بیٹھا، اور ساؤل نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو، امالیکیوں کے بیچ سے نکل جاؤ، تا نہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں، اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے لہر کے ساتھ پیش آئے۔ سو کینی امالیکیوں میں سے نکل گئے، اور ساؤل نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا۔ خدا کا حکم کیا تھا؟ تو کسی پر رحم مت کرنا۔ تو کسی کا مطلب بادشاہ کو چھوڑنا تو نہیں ہوگا نا، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار ڈالنا ہے، گدھوں کو، بیل کو، گائے کو، سب کو مار دینا، تو بادشاہ کو بچانا تو حکم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔ لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا، اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دی۔ تب خداوند کا کلام سموئیل کو پہنچا۔ سموئیل نبی ہے جس نے ساؤل کو مسح کیا کہ وہ بادشاہ ہو۔ تو خداوند کا کلام سموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے۔ اسی وقت خدا کا کلام نازل ہوا۔ خدا نے اپنے بندے ساؤل سے کلام کیا، سموئیل سے کلام کیا، نبی سے، کہ جس کو مسح کیا گیا تھا وہ میرے لائق نہیں رہا اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ تب سموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ سموئیل وہ بادشاہ پر غصے ہوا، نبی ساؤل بادشاہ پر غصے ہوا اور خداوند کے حضور ساری رات دعا کرتا رہا۔ اور سموئیل سویرے اٹھ کر صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے، اور سموئیل کو خبر ہوئی کہ ساؤل کرمل کو آیا، اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال پہ چلا گیا۔ پھر سموئیل ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اس سے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ سموئیل نے کہا،
پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا دن بنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ ساؤل نے کہا کہ یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاں سے لے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا۔ تب سموئیل نے ساؤل سے کہا ٹھہر جا، اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے کہا بتائیے۔ سموئیل نے کہا وہ تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا۔ ساؤل کو ابھی سموئیل نبی کہہ رہا ہے وہ تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنا؟ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار امالیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ۔ پس تو نے خداوند کی بات کی نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا۔ ساؤل نے سموئیل سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا، اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیست کر دیا۔ پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں۔ سموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ خدا کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے یا صرف اس کے حضور قربانیاں چڑھاتے رہنا ضروری ہے؟ حکم ماننا، دیکھ فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا میڑوں کی چربی سے بہتر ہے۔ یہ اصول قائم کر دیا خدا نے جو ہمارے لیے آج کے کلام کا موضوع ہوگا کہ فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا میڑوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے۔ دل میں تو کئی بار میں بھی باغی ہوتا ہوں، ہم سب باغی نہیں ہوتے، بہت سی باتوں میں باغی ہوتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر خدا کا کلام کیا کہنا ہے؟ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں۔ جادوگروں کے پاس نہ جائیں، جادو منتر نہ کریں، لیکن دل میں بغاوت کریں تو ہم جادوگر ٹھہریں۔ خدا کی نظر میں ہم جادوگر ہیں، اور جادوگر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ غلطیوں 5ویں باب کی 19ویں آیت میں بھی پولس رسول یہی کہتا ہے کہ جادوگر خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ تو جو دل میں بغاوت کرتے ہیں، ماں باپ کی بغاوت کرتے ہیں، بڑوں کی بغاوت کرتے ہیں، چرچز کی بغاوت کرتے ہیں، پاسبانوں کی بغاوت کرتے ہیں، خدا کی بغاوت کرتے ہیں، تو کیا ٹھہرے؟ جادوگر۔ تو ہماری قوم میں تو ڈھیر لگا ہوگا ہے یا نہیں؟ سوچنے والی بات ہے، ہمیں پرکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اور سرکشی، بغاوت جادوگری کے برابر ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آ رہی ہے، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سرکشی کرنا، مجھے کیوں یہ کام کہہ دی؟ چاہے خود کر لے، میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتی۔ سرکشی، جاؤ کسی اور کو کہہ دو۔ سخت گردن، گھمنڈی، سرکش جو ہوتے ہیں گھمنڈی ہوتے ہیں، ایسی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ خدا کی جگہ اپنے آپ کو دینا، اپنے آپ کو خدا ماننا سرکشی ہے۔
سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے تجھے بھی رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ یہ کافی لمبا حوالہ میں نے اسی لیے پڑھا تاکہ ہم اس سارے واقعے سے واقف ہو جائیں، اور اگر ہم 9ویں باب سے پڑھنا شروع کریں تو ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا بنیامین، یعقوب کے جس کے نام سے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، جانتے ہیں نا یعقوب کو؟ تو یعقوب کے 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹا بنیامین تھا۔ تو بنیامین کے خاندان میں سے ایک شخص یہ ساؤل تھا، ساؤل بن کیس۔ تو یہ کیس کا بیٹا تھا، لیکن یہ پورے ملک میں سب سے قداور شخص اور سب سے جوان، خوبصورت اور جنگجو مرد تھا۔ جب اسے مسح کر دیا گیا، اس کے گدھے گم ہو گئے تھے، اس کے باپ کے گدھے گم ہو گئے تھے، یہ ان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ تو آخرکار ساؤل کے پاس پہنچ گیا۔ تو بنی اسرائیل نے اس سے پہلے ہی سموئیل نبی کے پاس یہ درخواست بھیجی تھی کہ تو ایسا کر جیسے دوسری قومیں اپنے اپنے بادشاہ کے ساتھ جاتی اور جنگ کرتی ہیں، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہمیں تقریباً 400-500 سال ہو گئے ہیں، ہم ملک مصر کی غلامی سے نکل آئے ہیں، اپنے وعدے کے ملک میں بسیرا کر رہے ہیں، لیکن جب کبھی کسی فلسطی کا دل کرتا ہے وہ قوم آ کے ہمیں چڑھائی کر دیتی ہے، اور کبھی کوئی امالیکی آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتے ہیں تو ہم پر حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب باری باری جمع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کسی طرح سے ہم جا کے ان سے جنگ کرتے ہیں، اور بڑی تکلیفیں صحیح ہیں۔ تو ایسا کر تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ تو سموئیل نبی کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ خداوند تمہارے خدا کی جگہ تمہارا کوئی اور بادشاہ، کیونکہ خداوند تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کے لایا، تو وہی تمہارا بادشاہ۔ تو لیکن خدا سموئیل سے کہتا ہے کہ انہوں نے جو درخواست کی ہے نا، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنے دے، ان کے لیے تو بادشاہ مقرر کر۔ تو پھر یہ ساؤل بادشاہ مقرر ہوتا ہے، بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ، پورے 12 قبیلوں کا پہلا بادشاہ مقرر ہوتا ہے، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے۔ تو یہ اسرائیل میں یہ بادشاہ مقرر ہوتا ہے، سب سے قداور ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، جنگجو ہے۔ اور جب ساؤل کو مقرر کیا جانا تھا، مسح کیا جانا تھا لوگوں کے سامنے، تو اس وقت کیا ہوا کہ سموئیل نبی نے 12 قبیلے کے بزرگوں کو، لوگوں کو جمع کیا کہ آؤ ہم ایک بادشاہ بنائیں۔ تو یہ چھپ گیا، جب اسے خبر پہنچی تو یہ چھپ گیا۔ تو جب کوئی ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے، بھائی کو پرستش کے لیے بلایا گیا ہے، تو اتنے لوگوں میں سے چن کے انہیں بلایا گیا، بہت سے لوگ اور بھی پرستار ہیں، تو ان کو چن کے بلایا گیا، تو کیا یہ چھپ گئے؟ آپ کے سامنے آئے، جو خدمت انہیں سونپی گئی، جو ذمہ داری انہیں دی گئی، وہ انہوں نے نبھائی ہے، پوری کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ڈر نہیں ہے، کیونکہ غلط کام تھوڑی کرنے جا رہے ہیں، ذمہ داری کا احساس ہے، اس وجہ سے سامنے ہیں آ جا۔ خدا کی حمد کی انہوں نے، خدا کی شکر گزاری ہم سب نے مل کے ان کے ساتھ کی۔ تو ساؤل کو جب مسح کیا جانا تھا تو وہ چھپ گیا، تو سموئیل نبی نے لوگوں کو بھیجا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اس کو۔ تو اس کو ڈھونڈ کے لائے، پھر لوگوں کے سامنے اسے مسح کیا گیا، وہ بادشاہ مقرر ہو گیا۔ تو کرتے کرتے کچھ برس گزر گئے، اب بادشاہت کرنے کی ذمہ داری اس کی تھی، اسے کرنا پڑ رہی تھی۔ تو آخرکار ایک وقت آیا کہ خدا نے کہا کہ امالیکیوں پر جا کے حملہ کر، کیونکہ جب ملک مصر سے بنی اسرائیل نکل کر آئے تھے تو رستے میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ کی۔ تو امالیکی لفظ جو ہے وہ اصل میں ہمارے پاس اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ امالیکیوں کا مطلب ہوتا ہے بت کو
یہ دیو ذات، اس کا مطلب ہے جائنٹس،